اور میں نے ایک پرچہ پڑھا دارالعلوم، اس پرچے کے اندر ایک دیوبندی مولوی نے کہا کہ اب افغانستان کے اندر طالبان حکومت آ رہی ہے جو ہماری دیوبندیوں کی حکومت ہوگی، جس سے امریکہ یورپ لڑ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، یہ جریدے کے اندر انہوں نے لکھا۔ ابھی ملک فتح ہی نہیں ہوا اور ابھی سے تعصب کی ہوائیں پھیلائی جانے لگی۔ کیا کہ سعودیہ وہابیوں کا ہے تو اب وہ افغانستان ہمارا دیوبندیوں کا بنے گا۔ اگر اس بنیاد پر اگر کوئی ملک حاصل کرے، اللہ اسے توفیق ہی نہ دے۔ اگر تم قرآن و سنت کی بنیاد پہ حاصل کرو تو اللہ کی قسم دنیا تمہارے ساتھ اور اللہ بھی تمہارے ساتھ۔ لیکن تم وہ بیچارے تو سرحدوں پہ بیٹھ کر کے گردنیں کٹا رہے ہیں اور اپنے ملک کو آزاد کرانے کی فکر میں ہیں، اور یہ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے حق ہو کے نعرے لگانے والے اور جھوری جھنڈی لے کے روڈوں کے اوپر چلنے والے یہ فخر یہاں کر رہے ہیں جن کا جہاد کے جیم سے بھی کوئی رشتہ نہیں، وہ یہ فخر کر رہے ہیں کہ اب وہ حاصل کر رہے ہیں، یعنی بنی بنائی روٹی ہے بیٹھ کے کھا لیں گے۔ کہا بھی جاتا ہے نا، کہا جاتا ہے کہ دین ایک گیہوں تھا، وہ گیہوں اگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھو گیہوں کی شکل میں دیا، صحابہ نے پیسا، ہاں ائمہ نے گوندھا، صحابہ نے اس گیہوں کو پیسا اور پیس کر کے اماموں کو دیا تو اماموں نے اس کو گوندھا اور پھر ان کے شاگردوں نے اس کی روٹی بنائی اور ہم اس کو گپ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، باقاعدہ مثال دی جاتی کہ ہم اس کو اب کھا رہے ہیں، اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روٹی بنی ہے پکی پکائی کھاؤ خلاص۔ چنانچہ میرے عزیز، یہ لوگ بھی، یہ دیوبند کے لوگ جنہوں نے بنیاد رکھی اور آج علماء جو وہاں سے نکلتے ہیں یا جو لوگ ان کے فکر سے اور ان رہنماؤں کے افکار اور ان کے عقائد اور ان کے خیالات سے جس کے اوپر میں ابھی روشنی ڈالنے والا ہوں جو متفق ہیں، انہیں دیوبندی کہا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں عامر عثمانی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ دیوبندی ہیں وہ خود بھی، اور تجلیات کے ایڈیٹر تھے برسوں تک، اور وہ ہندوستان کے ایک مائناس قلمکار شخصیت سے جانے جاتے ہیں اور رحمت اللہ علیہ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ انہوں نے دیوبند سے وہ نکلتا تھا پرچہ، اس کے اندر انہوں نے چند اشعار دیوبند کے نام سے پتہ نہیں جل کے کٹ کے کیسے انہوں نے کہا، اللہ بہتر جانے۔ وہ کہتے ہیں دیوبند کی تاریخ میں، دیوبند کہتے ہیں دغا کی دال ہے دیوبند، دال یہ وا بے نون دال ہے نا، کہتے ہیں دغا کی دال ہے، یاجوج کی ہے یہ اس میں، دغا مانے دھوکہ، دغا کی دال ہے یاجوج کی، شاید خانقاہوں سے زیادہ قریب رہے ہوں گے اور خانقاہ میں جو کچھ ہوتا رہا دیکھے ہوں گے عامر عثمانی صاحب، اسی لیے انہوں نے یہ شعر اپنے مجلے میں لکھا کہ دغا کی دال ہے یاجوج کی ہے یہ اس میں، وفا فروشی کی ہے واؤ تو بدی کی بے اس میں، وفا فروشی کی ہے واؤ تو بدی کی بے اس میں، جو اس کے نون سے نعرے جہیم غلطاں ہے تو اس کے دال سے دہقانیت نمایاں ہے، ملے یہ حرف تو بیچارہ دیوبند بنا، برے خمیر سے یہ شہر ناپسند بنا برے خمیر سے، یہ ان کی بات ہے، بہرحال آ گئی دماغ میں نوٹ نہیں کیا، بس دماغ میں یہ بات آ گئی تو میں عرض کر دیا آپ کے سامنے۔ تو بہرحال اہل دیوبند جو مدرسہ قائم کیا انہوں نے سن 1867 کے اندر، تو اس سے جو لڑکے فارغ ہو رہے ہیں ان کو دیوبندی مولوی کہا جاتا ہے۔ ان کا مذہب کیا ہے؟ یہ مسلمان ہیں، الحمدللہ یہ مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور یہ سنت کی جماعت میں سے ہیں، لیکن یہ لوگ مذہباً حنفی ہیں، بریلویوں کی طرح، جس طرح بریلوی حنفی ہیں، قادیانی حنفی ہیں، مرزائی حنفی ہیں، چکرالوی حنفی ہیں، بہائی حنفی ہیں، اور یہ جو ہیں یہ بھی حنفی ہیں، یہ مذہباً حنفی ہیں، مسلکاً صوفیوں کی راہوں پر ہیں۔ مسلک ان کا کیا ہے؟ مذہب الگ ہے، مسلک الگ ہے، دین الگ ہے، دین اسلام ہے، دین کسی مذہب کا نام نہیں ہے، مذہب وہ ہے جو لوگوں نے اپنے تئیں بنائے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مذہب، اور دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اس امت کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ تو یہ مسلکاً صوفیوں کی راہوں پر ہے، اور یہ صوفی یہ نقشبندی، سہروردی، صابری، کلیری ہے نا، رفاعی، بدوی، چشتی، یہ تمام سب صوفیوں کی راہیں ان سلسلوں میں ہیں،
اور عقیدے میں اور منہج میں یہ ماتریدی اور اشعری ہیں، اور سلسلہ تصوف میں تمام سلسلوں سے یہ منسلک ہیں۔ جو تصوف کے سلسلے ابھی میں نے بتائے ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، تمام سب ان تمام سلسلوں سے یہ منسلک ہیں، بالکل اس طرح جس طرح کہ ان کے بھائی بریلوی عقیدے کے لوگ جو ہیں عقیدتاً یہ حنفی عقیدے میں بریلوی عقیدے اور منہج اور مسلک میں یہ مختلف ہے، بالکل وہی منہج، وہی مذہب، وہی عقیدہ بالکل جیسے بریلویوں کا ہے اور بالکل انہی کا ہے۔ تو بریلوی بھی حنفی، دیوبندی بھی حنفی، بریلوی مسلکن صوفیوں اور سنتوں کی راہ پر چلنے والے، تو دیوبندی بھی انہی صوفیوں کی راہ پر چلنے والے۔ بریلوی عقیدے میں ماتریدی اور اشعری ہیں تو دیوبندی بھی ماتریدی اور اشعری ہیں۔ بریلوی چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، ابوالعلائی، مجددی اور یہ تمام سب فرقوں یعنی سلسلوں کے اندر منسلک ہیں، تو دیوبندی بھی چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی ہیں۔ بریلوی فکری طور پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام تصور کرتے ہیں، تو دیوبندی بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام، اپنا پیشوا تصور کرتے ہیں۔ اگر کہیں فرق آتا ہے دیوبندیت اور بریلویت میں تو آگے چل کر کے یہ آتا ہے کہ دیوبندی اصول اور فروع میں محمد قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کی تقلید کرتے ہیں، اصل اور فروع میں محمد قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کی تقلید کرتے ہیں، اور بریلوی اپنے امام احمد رضا خان صاحب ان کو اپنا پیشوا، ان کو اپنا رہبر اور ان کو اپنا امام تصور کرتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے، اور ایک اور بنیادی فرق ہے، اور وہ بنیادی فرق دیوبندی اور بریلوی میں یہ ہے کہ بریلوی جو بھی بات کہتا ہے، عقیدے کی ہو یا مذہب کی ہو یا مسلک کی ہو یا صوفیوں کی باتیں ہوں یا عقیدوں کی باتیں ہوں یا یہ تمام سب باتیں جو ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے۔ بریلوی جو بھی کہتا یا کرتا یا لکھتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنے مسلک، عقیدے، سلسلے تصوف کا وہ اعلان کرتا ہے۔ مگر دیوبندی اور بریلوی میں یہی ایک اور بنیادی فرق یہ ہے کہ دیوبندی حضرات یہی سب کچھ کرتے ہیں لیکن سب پردے کی آڑ میں کرتے ہیں۔ سب کس کی آڑ میں کرتے ہیں؟ پردے کی آڑ میں کرتے ہیں۔ بظاہر وہ بریلویوں کو تانے دیتے ہیں اور انہیں قبوری کہتے ہیں اور انہیں مشرک اور بدعتی کہتے ہیں اور انہیں نیاز اور فاتح کرنے والا کہتے ہیں، لیکن بباطن یہی لوگ اپنی کتابوں کے اندر اپنے اندرونی طور پر آپس میں یہ لوگ جو ہے وہی کام کرتے ہیں، لیکن یہ اپنی کتابوں میں یہ تمام سب لکھتے ہیں، عوام کے سامنے یہ باتیں بیان نہیں کرتے۔ لیکن پردے کی آڑ میں یہ لوگ آپس میں مفاہمت اور آپس میں دوستی کے ہاتھ بڑھانے کی بہت کوششیں کر رہے ہیں، دونوں ملنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حنفی دیوبندی جو ہیں ان کی بہت کوشش ہے بریلویوں کو منا لیں، دنا لیں تاکہ یہ ایک ہو جائیں، لیکن بریلوی ان کو تو منہ بھی نہیں لگاتا۔ یہ تو اگر مسجد میں گھس جائیں تو انہیں مسجدیں دھلواتا ہے بریلوی، بہت دور بھاگتا ہے دیوبندیوں، وہابیوں سے تو بات ہی نہیں کرتے، کہتے یہ لوگ تو کھرے لوگ ہیں، ان سے تو چھوڑو، یہ تو کھلے کافر ہیں، سیدھے کہتے ہیں۔ لیکن دیوبندیوں کو یہ کہتے ہیں یہ چوہے ہیں، چوہوں کی طرح بلوں کے اندر گھس کر کے اور اس طرح جڑیں کاٹتے ہیں، جیسے مملکت عربیہ کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر ہمارے ملکوں کے بہت گھس آئے ہوئے چوہے موجود ہیں، یہاں بھی چوہے موجود ہیں۔ یہ شیر بن کر کے میدان میں نہیں آتے ہیں، یہ چوہوں کی طرح قطر قطر کاٹتے ہیں یہ لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں موقع ملتا ہے اور جہاں نہیں ملا وہاں بلوں میں گھس جاتے ہیں، ہاں ہم بھی وہی تم بھی وہی، سب کچھ ہم بھی موحد تم بھی موحد، لیکن یہ منافق ہے دراصل۔ غلط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اب یہ آپس میں ملنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن بریلوی ان کو اپنے آگے اپنے جو ہے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتے ہیں۔ اور جس طرح سے بریلوی جماعت کے لوگ اور اس کے علماء شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو، محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ جو توحید کے بانی اور مبانی مملکت سعودی عربیہ میں 100 سال سے ہیں، اور انہوں نے جو ہے الحمدللہ توحید کی دعوت سے اس مملکت کے گوشوں کو جو ہے منور و مجلہ کیا، اور شرک اور بدعت کی اور خرافاتیں جو تھیں اس کو ختم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کی بدولت اور اسی توحید کی نعمت کے بدلے یہ مملکت سعودی عربیہ یہاں کو عطا فرمائی، اسی دعوت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی برکت سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں امن و امان سب کچھ ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو بریلوی جو ہے نا یہ کافر کہتے ہیں،
نجدی، یہ نجدی کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، یہ وہابی کافر ہیں، یہ سب کافر ہیں، بلکہ بریلویوں کا تو یہاں تک عقیدہ ہے کہ ابن تیمیہ، محمد بن عبد الوہاب، یہ تمام سب لوگ، یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں اور جہنم کے دروازے کے اوپر یہ کتے بن کے رہیں گے، نعوذ باللہ۔ ان کا فتویٰ ہے ان کے امام کا، اور وہ علی الاعلان کہتے ہیں، اور وہ ڈنگے کی چوٹ پر کہتے ہیں، وہ مجلسوں میں کہتے ہیں، ہر جگہ کہتے ہیں۔ مجھے ان سے شکوہ نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں۔ کیوں؟ وہ تو کھلے، وہ تو بدعقل ہیں، وہ جاہل ہیں، اکڑ ہیں، گنوار ہیں، انہیں اللہ کی قسم علم نہیں ہے، انہیں تعلیم نہیں ہے، ان کے مولویوں نے ان کے عوام کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے جس کے سامنے توحید و سنت کی دعوت ہو جاتی ہے وہی بریلوی پھر دیوبندی نہیں بنتا ہے، وہ دوڑ کر کے نیچے ہی آ کے زمین کے اوپر اس کا پیر رکتا ہے، وہ بیچ میں کھجور کے اوپر نہیں اٹکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ تو یہی سب بریلوی کرتے ہیں، لیکن یہی سب، آئیے میں پردہ اٹھاؤں حقیقت سے کہ یہی سب دیوبندی بھی کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہی لوگ علماء سعودی عربیہ کے اندر آتے ہیں یہاں کے ٹکٹ پر اور بیٹھ کے مرغیاں اور بکرے چڑھاتے ہیں اور یہاں سے صدقے اور خیرات اور چندے بٹور بٹور کے لے جاتے ہیں، تو یہی علماء یہاں بیٹھ بیٹھ کر کے کہتے ہیں ہم بھی وہی ہیں جو اے سعودیہ کے لوگ ہو، آپ ہو، وہی ہو، ہم محمد بن عبد الوہاب کو مانتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، اب یہ پردہ میں اٹھا رہا ہوں، ذرا آپ بھی آنکھیں کھولو اور ان کی کتابیں اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان دیوبند کے علماء نے، دیوبند کے مولویوں نے محمد بن عبد الوہاب، ابن قیم رحمت اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں کیا کیا گند پھیلائی ہے، اور وہ کتابیں آج بھی موجود ہیں اور آج بھی ان کتب خانوں میں بک رہی ہیں اور چھپ رہی ہیں، لیکن وہ اردو میں ہیں، عربی میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ عربی میں آئیں گی تو ان کے بھانڈے پھوٹیں گے، عربی میں آئیں گی سعودیوں کو پتہ چلے گا، عربی میں آئیں گی یہاں کے مشائخ اس کے اوپر مطلع ہوں گے اور پھر ان کا آنا جانا بھی بند ہو سکتا ہے، ان کی اوپر پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ لیکن یہ سب اردو میں ہے، یہ سب دیکھیں، یہی گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جس طرح سے کہ بریلوی ان مشائخ کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن میں ایک پردہ اٹھا رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جب بھائی تم وہ ہو تو پھر چھپ کے کیوں رہتے ہو؟ کھل کے آؤ سامنے، کیوں منافقت کی چادریں اوڑھ کے بیٹھے ہو؟ اس لیے ہمیں یہ محنت کرنا پڑ رہی ہے، تم کھل کے آ جاؤ نا سامنے، کیوں چھپ چھپ کر کے؟ صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے۔ ہم یہ کہتے ہیں فیض الباری اٹھائیے، علامہ انور شاہ کاشمیری جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے اور جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی جس کا نام فیض الباری ہے، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 42 اٹھائیے، جلد نمبر 1 اور جلد نمبر 2 اور جلد نمبر 4، ان جلدوں کے اندر انور شاہ کشمیری حنفی دیوبندی نے محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں گالیاں لکھی، وہ میں بھی نوٹ کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے محمد حسن سنبھلی حنفی دیوبندی نے اپنی کتاب حاشیہ نظم الفرائض علی شرح العقائد النجدی، اس کے اندر بھی محمد بن عبد الوہاب بن تیمیہ وغیرہ کو گالیاں دیں۔ اسی طرح حبیب احمد کیرانوی دیوبندی حنفی نے اپنی کتاب قواعد فی علوم الفقہ کے اندر ابن تیمیہ اور دیگر مشائخ کو گالیاں دیں۔ ظفر احمد عثمانی کی کتاب جو ہے اعلاء السنن، اس کے مقدمے میں اس نے جو ہے گالیاں لکھی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو، جاہل اور گنوار اور نہ جانے کیا کیا کہا۔ چنانچہ قصہ لمبا نہ ہو، چند ایک حوالے میں دے کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائے دیتا ہوں۔ انور شاہ کشمیری جو شیخ الجامعہ ہیں، جو شیخ الجامعہ تھے دارالعلوم دیوبند کے، اپنی کتاب فیض الباری علی صحیح البخاری جلد 1 صفحہ نمبر 171 کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اما محمد بن عبد الوهاب النجدي فإنه كان رجلا بليدا قليل العلم فكان يتصارع إلى الحكم بالكفر۔ کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوهاب جو نجد کے اندر پیدا ہوا، وہ جو نجدی تھا وہ پرلے درجے کا بیوقوف اور گنوار آدمی تھا، جاہل تھا، قلیل العلم، بہت تھوڑا علم اس کے پاس تھا، اور وہ لوگوں کو کافر بناتا تھا۔ اور لمبی عبارت ہے، میں اتنا بیان کرنے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن یہ انور شاہ کشمیری فیض الباری آج بھی موجود ہے، کوئی بھی جا کر کے دیکھ لے۔ اسی طرح سے شیخ حسین احمد مدنی جو دارالعلوم دیوبند کے رئیس التدریس تھے، ان کی کتاب الشہاب الثاقب آج بھی ہندوستان اور پاکستان کے اندر چھپتی ہے اور بڑھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اعلموا ان محمد ابن عبد الوهاب ظهر امره في اوائل القرن الثالث عشر
في نجد وكانت له عقائد فاسدة ونظريات باطلة، فلذلك قتل وقاتل أهل السنة وأجبرهم أن يذعنوا بعقائده ونظرياته، وكان يستهل نهب أموالهم ويظن أن في قتلهم أجرا وثوابا. سيما أهل الحجاز فإنه أذاهم أشد الإيذاء، وكان يسب السلف الصالح ويأتي في شأنهم بعناية سوء الأدب بغاية سوء الأدب، وقد استشهد كثير منهم على يديه. والحاصل أنه ظالم باغ سفاك فاسق